بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر کوئی آدمی نماز پڑھتے ہوئے خلاف ترتیب قرآن پڑھے تو اس کا کیا حکم ہے؟ خلاف ترتیب کا مطلب یہ ہے کہ پہلی رکعت کے اندر ایک آدمی نے قل واللہ احد پڑھی اور دوسری رکعت کے اندر بھی اس کو چاہیے کہ قل واللہ احد کے بعد جو صورت ہے وہ پڑھنی چاہیے، اس نے اس سے پہلے والی صورت پڑھ دی، تبت یدا پڑھ دیا، اذا جاء پڑھ دیا، قل یا ایھا الکافرون پڑھ دیا، الم تر کیف پڑھ دیا، یعنی اس سے پہلے جو صورت ہے وہ پڑھ دیا۔ یا پہلی رکعت میں ایک آدمی نے قل اعوذ برب الفلق پڑھا ہے تو اس آدمی کو چاہیے تھا کہ اب بعد والی صورت دوسری رکعت میں پڑھے، اس نے دوسری رکعت کے اندر اس سے پہلے والی صورت پڑھ دی، قل واللہ احد پڑھ دیا، الم تر کیف پڑھ دیا، انا اعطیناک الکوثر پڑھ دیا۔ تو یہ ہے خلاف ترتیب۔ اور یہ یاد رکھیں کہ خلاف ترتیب کا مطلب قرآن کریم کے اندر جو صورتیں لکھی ہوئی ہے اس میں خلاف ترتیب پڑھیں۔ آپ حضرات جانتے ہیں کہ قرآن کریم کا جو آخری پارہ ہے جس کو اماں پارہ کہتے ہیں وہ بازار میں الگ سے بھی چھپتا ہے، اور الگ سے جو چھپتا ہے تو اس میں آپ دیکھ لیں کہ جب اماں پارہ کھولیں گے تو سب سے پہلے آپ کو قل اعوذ برب الناس ملے گا، تب قل اعوذ برب الفلق ملے گا، تب قل واللہ احد، یعنی الٹا ملے گا۔ اور قرآن کریم آپ کھول لیجئے تو قل اعوذ برب الناس سب سے لاسٹ میں، سب سے پہلے نہیں ہے، یعنی اماں پارہ جو الگ سے ملتا ہے اس کی ترتیب الٹی ہے، اور قرآن کریم میں جو کیا کہتے ہیں لکھا ہوا ہے اس کی ترتیب الگ ہے۔ تو اماں پارہ جو الگ سے ملتا ہے اس کا یہ مسئلہ نہیں ہے، اس کا یہ حکم نہیں ہے، وہ تو چھوٹے بچوں کو سکھانے کے لیے پہلے کیا کہتے ہیں چھوٹی صورتیں لکھ دی گئی ہیں، کیونکہ اگر اماں پارہ کی پہلی صورت اگر لکھ دی جاتی تو بہت بڑی صورت ہے، بچوں کو سیکھنے میں دشواری پریشانی ہوتی ہے، تو اس لیے اس میں قل اعوذ برب الناس کو پہلے رکھا گیا ہے۔ لیکن قرآن کریم آپ کھولیں تو قرآن کریم میں قل اعوذ برب الناس سب سے لاسٹ میں ہے، تو قرآن کریم کے ترتیب کے مطابق نماز کے اندر قرأت کرنا یہ ضروری ہے۔ اگر کوئی آدمی قرآن کی ترتیب کے خلاف پڑھتا ہے، یعنی الٹا پڑھ دیتا ہے، پہلی رکعت میں قل واللہ احد پڑھے، اب دوسری رکعت میں اس سے اوپر کی صورت پڑھ دیا، کیا کہتے ہیں تبت یدا ابی لہب پڑھ دیا، اذا جاء نصر اللہ پڑھ دیا، تو اس طرح سے خلاف ترتیب پڑھنا کیا حکم رکھتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن نماز کے اندر خلاف ترتیب، قرآن کریم کے ترتیب کے خلاف پڑھنا یہ مکروہ تحریمی ہے، لیکن یہ حکم فرض اور واجب نماز کا ہے، یاد رکھیے۔ اگر نماز فرض ہو یا واجب ہو اور اس میں کوئی آدمی قرآن کی ترتیب کے خلاف پڑھتا ہے تو یہ مکروہ تحریمی کا ارتکاب کرتا ہے، اس سے نماز مکروہ تحریمی ہو جاتی ہے۔ لیکن یاد رکھیں کراہت تحریمی کے ساتھ نماز ادا ہو جائے گی، اور سجدہ سہو بھی لازم نہیں ہوگا، اس شکل میں سجدہ سہو کرنے کی ضرورت نہیں، بغیر سجدہ سہو کے بھی نماز ہو جائے گی، لیکن مکروہ تحریمی ہوگی۔ نمبر 2، اگر نماز فرض اور واجب کے علاوہ کوئی دوسری ہے، یعنی سنت ہے یا نفل ہے، تو پھر کیا کہتے ہیں مکروہ نہیں ہے، اس کے اندر گنجائش ہے۔ سنن کے اندر اور نوافل کے اندر بہت ساری چیزوں کی گنجائش ہوتی ہے، تو نوافل کے اندر آدمی خلاف ترتیب اگر قرآن پڑھے تو پڑھ سکتا ہے، اس میں کوئی کراہت نہیں ہے، مکروہ نہیں ہے۔ لیکن نماز فرض ہو یا واجب ہو تو اس کے اندر مکروہ تحریمی ہے۔ اور اس میں ایک بات اور بھی یاد رکھیں کہ جان بوجھ کر کے پڑھے تب مکروہ تحریمی ہے۔ نماز فرض یا واجب ہے اور آدمی قرآن کی ترتیب کے خلاف پڑھ رہا ہے اور جان بوجھ کر کے پڑھ رہا ہے تو یہ مکروہ تحریمی ہے۔ اگر بھولے سے ہو گیا کسی سے کہ پہلی رکعت میں اس نے قل اعوذ برب الفلق پڑھ دیا، دوسری رکعت میں اس سے اوپر کی صورت تبت یدا پڑھ دیا، بھولے سے پڑھ دیا، تو پھر مکروہ نہیں ہے، چاہے فرض نماز ہو یا واجب نماز ہو یا کوئی نماز ہو، مکروہ نہیں ہے۔ اور اگر نفل نماز ہے یا سنن نماز ہے تو اس میں کیا جان بوجھ کر کے پڑھے یا بھولے سے پڑھے کراہت نہیں ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ یہ مسئلہ فتاوی شامیہ کے اندر خیر الفتاوی صفحہ نمبر 340 میں یہ مسئلہ مذکور ہے۔